اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و شکرا للہ الواحد القہار۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس امر مہم کے لیے ہم علماء کرام کو بھی دعوت کرتے ہیں اور ان سے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ بہت ساری بحثیں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کی جا سکتی ہے، اور ان ہی بحثوں میں سے ایک بحث غیبت کبریٰ میں منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہیں۔ کسی بھی شیعہ سے آپ پوچھ لیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں سے ہے، تو وہ یقیناً یہی جواب دے گا کہ بالکل ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں سے ہے۔ یعنی زبانی کلامی تک تو یہ بات جتنی بھی شیعہ ہے وہ یقیناً اس چیز کے قائل ہے، لیکن ظاہراً اگر دیکھا جائے تو فقط انتظار اور ذمہ داری، جو کہ انتظار کرنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے اور ان کے کچھ صفات بھی ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آج اسی موضوع سے ہمارے معزز مہمان سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب سید معراج مہدی رضوی حفظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی سوالات اور اس موضوع کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور تمام مومن بھی۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس کار حسنہ میں آپ نے ہمیں شرکت کا موقع دیا۔ شکریہ، سلامت رہیں۔ میں دعا گو ہے کہ پروردگار ہم لوگوں کی صحیح اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ جی قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام باذن اللہ غیبت کے پردے میں ہے، تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں مومنین ہے جو کہ منتظرین ہے، یعنی انتظار امام زمانہ علیہ السلام کرنے والے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے منتظرین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس دور غیبت کبریٰ میں، اور ان کے کیا صفات ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے سخت ہے، لہذا تمام منتظرین امام زمان اور تمام شیعان حیدر کرار اور جتنے لوگ بھی اس کی آمد کے منتظر ہیں، ان کی چند اہم ذمہ داریاں ہیں۔ اگرچہ ذمہ داریاں تو بہت سی ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن میں نے یہاں پر پنجتن کے نام سے 5 بڑی ذمہ داریوں کو سمیٹا ہے کہ اس 5 ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تمام ذمہ داریاں سمیٹ کر آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کے ہم منتظر ہیں، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس کے زمانے میں جی رہے ہیں، پہلے اس کی معرفت اور صحیح معرفت حاصل کریں۔ بے شک۔ کیونکہ کبھی کبھی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس دشوار اور پرشوب دور میں کبھی کبھی
डगमगा जाता है, और अक्सर होता है। कब होता है? जब हमारे पास उस हजरत मुंजी बशरियत की सही मार्फत, सही मालूमात हासिल नहीं होती। लिहाजा पहली जिम्मेदारी भी बनती है हमारी, पहली ड्यूटी बनती है कि जिसके हम मुंतजिर हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी ग़ैबत और जिसकी इमामत में हम जी रहे हैं, उसकी सही और मुकम्मल, और कोशिश करें अच्छी से अच्छी मार्फत हासिल करें। दूसरी जिम्मेदारी बनती है अपने इस अक़ीदे को, कौन सा अक़ीदा? कि हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर्दे गैब में है और इज़्न इलाही से ज़हूर फरमाएंगे। अपने आप को इस अक़ीदे पर कायम रखें। इस अक़ीदे पर कायम रखना इसी तरह जैसे इंसान अपने आप को सिराते मुस्तक़ीम पर कायम रखे। सुभान अल्लाह, बेशक। तो यानी कोशिश करना है, ये ऐसे नहीं होना है। तो पहला काम करना है, मार्फत हासिल करना है। दूसरी बात, अपने इस अक़ीदे पर कि हज़रत पर्दे गैब में है और इंशाअल्लाह अल्लाह के इज़्न से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, ज़हूर करेंगे। इस अक़ीदे पे अपने आप को कायम रखना है। तीसरी सिफत, तीसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने आप से, अपनी वजूद से, अपने फिक्र से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से और अपनी एक्टिविटी से अपने वक्त के इमाम को राज़ी और खुशनूद बनाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी हमारा राबता उनसे होना चाहिए। सही। यानी इस राबते में क्या हो? वो हमसे खुशनूद हो, वो हमसे राज़ी हो। और इससे बड़ी कोई दौलत हमारे पास नहीं है कि वक्त का इमाम हजरत हुज्जत हमसे राज़ी हो। जाहिर सी बात है, अगर हजरत हुज्जत जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमसे राज़ी है तो खुदा भी राज़ी है, रसूल भी राज़ी है, तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी है। तो तीसरी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आप से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अफकार से अपने वक्त के इमाम को राज़ी करें, खुशनूद करें। बेशक, सही। चौथी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ एक आम इंसान की तरह न जिए जी, बल्कि पर्दे गैब में है इमाम, हम गैबत के ज़माने में जी तो रहे हैं, लेकिन अपने आप को इमाम का एक सिपाही बनाए, अपने आप को नासिर इमाम ज़माना की हैसियत से आमादा करें और इस तरह तलक़ीन करें कि हम वक्त के इमाम के नासिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है एक नासिर के लिए, क्या जो सिफात ज़रूरी है, जो चीज़ें ज़रूरी है, वो अपने अंदर पैदा करें। हुक्म मुमकिन ना आया हो अभी, लेकिन अपने आप को आमादा करें। तो ये हमारी ये 4 जिम्मेदारी। और 5वीं जिम्मेदारी है कि अपने को भी बनाए। जाहिर सी बात, अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई थी वो अपने बनाने के लिए, अपने बनाने के साथ साथ, अपने को आमादा करने के साथ साथ अपने समाज, अपने माशरे को, जिस माहौल में जिस जगह भी जी रहा है, उस माहौल को तो महदवी समाज बनाए। सुभान अल्लाह। और यकीनन इन चीज़ों से हजरत हुज्जत राज़ी भी होंगे और खुशनूद भी। बेशक, बेशक। तो ये 5 जिम्मेदारी हर शियों पर, हर शिये पर और हर इमाम के मुंतज़िर पर ज़रूरी है। पहले उनकी सही मार्फत हासिल करें जी, सही। इस अक़ीदे पे अपने को कायम रखने के लिए इंतज़ाम करें, असबाब फराम करें जी, सही। हजरत को खुशनूद करने के लिए अपनी ज़िंदगी में असबाब फराम करें। सुभान अल्लाह। एक नासिर इमाम के जो खुसूसियात है, जो सिफात है जी, जो क्वालिटी होती है, वो अपने अंदर पैदा करे और उसके साथ साथ उस समाज को, जिस समाज में जी रहा है, उस समाज को इमाम महदी की आमद के लिए तैयार करे, आमादा करे। बेशक, बेशक। किबला मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मोमिनीन के लिए वाज़ेह कर दिया कि किस तरीके से एक मुंतज़िर की सिफ़ात होनी चाहिए। अर्ज़ यह है कि सबसे पहले जो नुक्ता आपने बयान फरमाया कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में एक मोमिन की और एक मुंतज़िर की सिफ़ात में यह है कि वो मारिफ़त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हासिल कर सके। तो दूसरा सवाल मैं यहीं से उठाऊँगा आपकी खिदमत में, वो ये है कि कैसे इमामुल वक्त अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत हासिल की जा सकती है और कैसे एक मोमिन की मारिफत में इजाफ़ा
ہو سکتا ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا، اور حضرت حجت سے وابستگی کی سب سے جو پہلی ابتدا ہے، جو پہلی بنیادی اور بیسک چیز ہے، وہ حضرت حجت کی معرفت ہے۔ اور معرفت کے درجات ہوتے ہیں، معرفت اگر ہے تو انسان اس معرفت کو اور بڑھائے، کیونکہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی انسان کے وجود میں حضرت کی محبت، اور جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی حضرت سے قربت بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یعنی سب سے بنیادی کام، جی یعنی تعجیل ظہور کی دعا کرنے سے پہلے، سلامتی حضرت کی ظہور کی دعا کرنے سے پہلے، سلامتی کی دعا کرنے سے پہلے، یا تمام کاموں سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ان حضرت کی معرفت پیدا کرے، اور اگر معرفت ہے تو اس معرفت میں اضافہ کرے، چونکہ ہمیشہ معرفت صعودی سفر کرتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کا کوئی ایک مقام نہیں ہوتا جہاں پہ ٹھہر جائے معرفت۔ صحیح صحیح، بے شک۔ معرفت کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، براق تفکر پہ انسان سوار ہو اور اس براق کو بلندی کی طرف لے جائے، جی کیونکہ خود سرور کائنات ختمی مرتبہ فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام الزمان، من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی اگر انسان وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے اور دنیا سے گزر جائے۔ جی اللہ اکبر۔ یاد رکھیں دو چیز ہے، ایک اطلاع ہے، جانکاری ہے، معلومات ہے، اور ایک معرفت ہے۔ جی یعنی امام کہاں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، کس حالات میں آپ کی ولادت ہوئی، اسے معرفت نہیں کہتے، اسے اطلاعات کہتے، معلومات کہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ معلومات تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن معرفت جی خاص طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلے ضروری کہ انسان جس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں پہلے معلومات کرے، بے شک۔ یعنی علم بڑھائے۔ لہذا ہماری پہلی ذمہ داری بنتی سب سے پہلے کہ وہ اچھی کتابیں جو حضرت حجت کے سلسلے میں لکھی گئی ہے اس کا مطالعہ کریں، پہلا کام، یعنی بہت ابتدائی کام، یعنی کیا، حضرت حجت کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں، صحیح، بے شک، یعنی وہ بے شک۔ صحیح کتابوں کو پڑھیں اور صحیح معلومات جی کو اکٹھا کریں۔ صحیح۔ دوسرا کام ہے وہ آیات اور وہ روایتیں جو حضرت کی شان میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو حضرت کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی جو دلالت کرتی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، ان کی آمد پر، ان کے ظہور پر، ان کے قیام پر، ان آیتوں کو پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس میں تفکر کریں، اور اسی طرح وہ روایتیں، وہ حدیثیں جو پیغمبر اسلام سے لے کے دیگر تمام معصومین سے ہم تک پہنچی ہے، جی ان روایتوں کو پہلے صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں، جی اور اس کے بعد غور کریں۔ صحیح جتنا انسان اس میں ان آیتوں میں یا ان روایتوں میں انسان پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد غور کرتا جاتا ہے، اتنا ہی یہ غور و فکر انسان کو معرفت کے لیے پرواز عطا کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پہلے کیا ہے، پہلے ہم ان آیات اور روایت کو پڑھیں، جی پھر صحیح سے سمجھیں، پھر اس کے بعد فکر کریں، غور کریں، یعنی اپنے کو اس میں غرق کر دیں۔ صحیح اس کے بعد اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے جی عقائد کی مختلف کتابیں پڑھیں، عقائد کے کلاسوں میں جائیں، جی اچھے کلاسوں میں جائیں۔ جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، چونکہ اتنا ہی معرفت کے لیے آپ کے لیے کیا ٹریک تیار ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ معلومات پھر عقیدے کی مضبوطی، یہ معرفت کی طرف راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچھے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا، جی ان کے درمیان میں جائیے، حضرت حجت کے وجود پہ دلیلیں مانگیے، جی وہ صحیح اپنے اطمینان کو آپ کے اطمینان میں اتار دیں گے۔ جو صحیح یقین ان کے پاس ہے وہ یقین علماء دوسروں کو دیں گے۔ بے شک اس کے بعد دنیا کے حالات کو دیکھیے، دنیا میں کیا کشمکش ہو رہی ہے، کیا چاروں طرف فتنے ہیں، ظلم و ستم ہے، جی
تو اس میں ایک دل کی آواز نکلتی ہے کہ ایسے عالم میں کوئی ہے جو بشر انسانی سماج کو نجات دے سکے ظلم سے، فتنے سے، بے شک مصیبتوں سے. تو یقیناً دل ایک منزل پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے. یقیناً کوئی ہے جو اس تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے انسانی سماج کو نکال سکتا ہے. اور یقیناً جب اس بات پہ یقین ہو جائے کہ کوئی ہے نکالنے والا، تو سمجھ لیے یہ نکالنے والا سوائے حضرت حجت کے کوئی اور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ورنہ انسانیت اس سماج میں بڑی بے بس ہو کے جی رہی ہے. جی بے شک انسانیت کی بے بسی حضرت کے ظہور پر ہے. بے شک اور اسی طرح یہ مرحلے ہیں معرفت کے. جی. اسی طرح اس کے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں. جی کیونکہ صحیح. یاد رکھیں اسباب فراہم کرنا اور ہے، اسباب میں تاثیر پیدا کرنا اور ہے. صحیح. ہم کسی چیز کے لیے اسباب فراہم کر سکتے ہیں، اس میں تاثیر پیدا کرنا خدا کا کام ہے. بے شک بے شک. ہم بیمار ہوتے ہیں دوا لے سکتے ہیں، لیکن دوا میں تاثیر پیدا کرنے والا خدا ہے. بے شک بے شک. ہم حضرت حجت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس معرفت حاصل کرنے کے لیے اسباب فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. خدا بے بند شک عالم ہے، ذات الہی ہے. بے شک. لہذا ذات الہی سے دعا کریں. چنانچہ معصوم فرماتے ہیں کہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرو، اس انداز سے دعا کرو: اللہم عرفنی نفسک سبحان ان اللہ. لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک. جی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کا عرفان عطا فرما. جی اور اگر تجھے میں نہیں پہچان سکتا تو تیرے رسول کو پہچان نہیں سکتا. بے شک. اللہم عرفنی رسولک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اللہ اے اکبر. میرے معبود اپنے رسول کی معرفت دے. اگر ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تیری حجت کو نہیں پہچان سکتے. کڑی سے کڑی ملی ہے. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اللہم عرفنی حجتک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینک. اللہ اللہ تعالیٰ اکبر. اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر مجھے تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو کڑی سے کڑی ملی ہے. سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کے بعد اللہ کے رسول کی معرفت، اور اس کے بعد حضرت حجت کی معرفت. بے شک. اور اگر کسی کو حضرت حجت کی معرفت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے دین پہ باقی نہیں رہ سکتا. بے شک. دین پہ باقی رکھنے کے لیے غیبت کے زمانے میں ضروری ہے کہ حضرت کی معرفت حاصل ہو. بے شک بے تو یہ شک. تو خدا سے دعا. پھر حضرت سے بھی توسل کریں. صحیح صحیح. حضرت اس مقام پہ ہم آئے تو ہیں، ہم آپ کی معرفت لینا چاہتے ہیں. جی تو ظاہر سی بات ہے جب ہم حضرت سے توسل کریں گے کہ حضرت اپنے وجود کی معرفت دیجئے، مجھے معرفت عطا کیجئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کریم ابن کریم کا خاندان ہے، کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتے. ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور اپنی معرفت کی دہلیز تک لے جائیں گے. بے شک بے شک. بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی. جی بسم اللہ کیجیے. روایت بھی ہے، دیکھیے جی جی بسم اللہ. ٹائم بہت ہے. بسم اللہ. اس انداز سے ہم دعا کریں جی اللہم ارزقنی حبک، یعنی خدا کے بارگاہ میں آئے پروردگار اپنی محبت عطا کر. سبحان اللہ. اللہم ارزقنی حبک، بے شک اے میرے معبود، اے میرے اللہ اپنی محبت عطا کر. بے شک. وحب من تحبک، اور تو اللہ جسے اکبر. چاہتا ہے اس کی محبت عطا فرما. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. جو تیرا ولی ہے، جس بے سے شک. تو محبت کرتا ہے، اس کی محبت دے. اس کے بعد واہ. معصوم فرماتے ہیں دعا کو اس طرح آگے بڑھاؤ: فحب من یحبک، اور اس کی محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ تو اکبر. اس میں تین محبت مانگی: جی اللہ کی محبت، جی. اور اس کی محبت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، بے شک. اور اس کی محبت جو اللہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والعمل، اور اس عمل کی توفیق دے. جی والعمل صحیح. یبلغنی الی حبک، ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو مجھے تیری محبت سے نزدیک کر دے. سبحان اللہ سبحان وَاجْعَلْ اللہ. حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، جی اور اپنی محبت کو دنیا کی ہر محبت سے محب تر میرے لیے قرار دے. سبحان تو یہ ہے اللہ. طریقہ، بہت
مختصر سا طریقہ ہے، بہت سے ڈیٹیل ہے کہ معرفت کیسے حاصل ہونی ہے. تو پہلی معلومات حاصل کریں، جی آیات و روایت میں غور کریں، اسے پڑھیں، غور کریں، بارگاہ پروردگار میں توسل کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توسل کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. پھر اسی طرح خود حضرت کی بارگاہ میں توسل کریں، حضرت سے وابستگی اختیار کریں، حضرت سے مانگے کہ حضرت آپ کو آپ کے جد کا واسطہ، آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ اپنی معرفت ہمیں دیجیے. یقیناً یہ ایسا انسان کبھی بارگاہ خدا سے یا بارگاہ حضرت حجت سے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا. بے شک بے شک. جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے اور عام فہم گفتگو کے ذریعے سے عام فہم الفاظ میں آپ نے وضاحت فرمائی، بہت ہی اچھی وضاحت تھی. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا ایک عقیدہ ہے غیبت امام زمان علیہ السلام. تو غیبت امام زمان علیہ السلام شاید دوسرے فرقوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جائے گا، لیکن کچھ زیادہ پررنگ نہیں ہے. مخصوصاً ہمارا عقیدہ جو کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے غیبت کے عنوان سے ہے. تو سوال اگر کچھ ایسے کروں تو بہتر ہوگا کہ غیبت عقیدہ غیبت کی وضاحت فرمائے اور عقیدہ غیبت پر کیسے ثابت قدم رہا جا سکتا ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا کہ جتنا عقیدہ غیبت کو ماننا ضروری ہے، اس سے کہیں ضروری ہے کہ اس پہ قائم رہا جائے. صحیح جی بے شک. ورنہ فائدہ نہیں ہے. مثلا کہ انسان عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس عقیدے پر اپنی حیات کے آخری لمحہ اگر قائم نہیں رہتا تو بالکل بیکار ہے. اسی طرح جس طرح کوئی اللہ کو مانتا ہو جی لیکن اس عقیدے پہ قائم نہ رہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے. صحیح. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس بات پہ قائم رہتے ہیں. اللہ تو اللہ بھی ایسے بندوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ایسے لوگوں پر نازل کر دیتے ہیں. کون لوگوں پر؟ جو اللہ کو اپنا رب مانتے بھی ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ تخافوا، اور وہ ملائکہ آنے کے بعد کہتے ہیں تم خوف نہیں کرو، واللہ تحزنوا، اور تم حزن بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی. بس اسی طرح جس طرح انسان اللہ کو اپنا رب مانے اور اس عقیدے پر قائم رہے، صحیح، تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، برکت آتی ہے، ملائکہ نصرت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت حجت کی غیبت کے پر اعتقاد رکھے اور اس پر قائم رہے تو یاد رکھے خدا کی مدد بھی اسے حاصل ہوتی ہے، حضرت حجت کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. تو اس پر قائم رہنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا، معرفت. صحیح. یعنی انسان کی جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی اس پہ قیام مضبوط ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور جتنی معرفت سست ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انسان اس سے دور ہو جاتا ہے. بے شک. تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم حضرت حجت کے سلسلے میں اپنی معرفت میں اضافہ کریں، معرفت کو یقین کے منزل پہ لے جائیں. تو ظاہر سی بات ہے جہاں یقین ہوتا ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، یقیناً وہاں شبہات نہیں ہوتے، اور جہاں یقین نہیں ہوتا تو وہاں شبہات بھی ہوتے ہیں اور شک بھی ہوتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم حضرت کی معرفت اور واقعی اور صحیح اور کمال معرفت حاصل کریں. ایک دوسرا کام کیا کریں؟ جی خدا سے تمسک کریں. سبحان اللہ. بے شک. کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت پہ ہمیں باقی رکھ. بے شک. صحیح. تیسرا کام ہے خود حضرت سے تمسک کریں. جی. حضرت اگر اگر آپ ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں تو اس پہ قائم رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یقیناً یاد رکھے اگر بندہ اپنے خدا سے تمسک کرتا ہے یا خود حضرت حجت سے تمسک کرتا ہے تو نہ خدا بندے کہاں ساتھ چھوڑنے والا ہے نہ حضرت حجت ساتھ چھوڑنے والا. بے شک. بے شک. پھر چوتھی چیز ہے انسان اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے. صحیح. صحیح. یعنی
جو انسان اپنے کو حضرت کا منتظر مانتا ہے وہ اپنی تمام واجبات ڈیوٹی کو پورا کرے، بے شک چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، چاہے سماج سے متعلق ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ماں باپ کے حقوق ہو، جی دینی فرائض ہو، سب کو پورا کرے. کیونکہ یاد رکھے جو انسان ان ڈیوٹیوں کو پورا کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے، حضرت حجت کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے. اور جسے حضرت حجت پسند کرے اسے کبھی بے شک ذلت نہیں مل سکتی، یقیناً اسے کبھی گمراہی نہیں مل سکتی. بے تو شک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام جو فرائض جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ رکھی گئی ہے، جی چاہے حقوق اللہ میں ہو، چاہے حقوق العباد میں ہو، بے چاہے شک وہ نماز روزے ہوں، چاہے سماج کے ہوں، اسے پورا کریں. بے شک اور حضرت سے تمسک ضرور رکھے. یاد رکھے صحیح ہم صحیح اپنے واجبات کو تبھی پوری طور سے اور صحیح طور سے ادا کر سکتے ہیں جب ہمارا تمسک حضرت سے پوری طور سے ہوگا. صحیح ماشاء اللہ بے کیونکہ جب شک تک ادھر سے مدد نہیں آ سکتی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یقیناً چنانچہ معصوم فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا المتمسکین سبحان اللہ بحبلنا فی غیبت قائمنا. اللہ اکبر ہمارے قائم کی غیبت میں جو ہم سے تمسک رکھتا ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے کیونکہ وہ سبحان ثابت اللہ قدم رہتا ہے. بے شک بے شک بے شک اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اکثر دعا معصوم فرماتے ہیں اس کے بعد کیا کریں؟ تاجیل کی مسلسل دعا کرتے رہیں، یعنی اپنے آپ کو حضرت سے وابستہ رکھیں. صحیح اکثر معصوم فرماتے ہیں اکثر دعا بتاجیل الفرج، بے شک یعنی حضرت کے فرج کی دعا کثرت سے کرو. اللہ اکبر فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكَ، صحیح یہ تمہاری فرج ہے، بے شک بے شک گویا تم مشکلات سے الگ نکال دیے جاؤ گے. اللہ اکبر یعنی تمہارے لیے فرج بنے گی. میں حضرت کے فرج کے لیے دعا کرو گے تو یہ تمہارا فرج ہے. یعنی کیا مطلب؟ تمہارے لیے مشکل سامنے نہیں آئے گی، تمہارے لیے کوئی ٹف مسئلہ نہیں آئے گا، بے شک تمہارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کہ تم اپنے عقیدے سے پھر جاؤ. بے شک بے شک کیونکہ معصوم فرماتے ہیں لا ینجو فیہا من الحلقۃ، غیبت کے زمانے میں ہلاکت سے وہی نجات پا سکتا ہے صحیح من ثبتہ اللہ، جس کو اللہ ثابت قدم رکھے. اللہ اکبر غیبت کے عقیدے پہ جس کو اللہ ثابت قدم رکھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدم رکھنا اللہ کا کام ہے. جی بے جب شک اللہ کا کام ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اس عقیدے کی اگر دولت دی ہے تو اس عقیدے پہ ثابت قدم رکھ. الہی اور ہلاکت سے غیبت کے زمانے میں وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ ثابت قدم رکھے. ایک کام. دوسرا کام ووفقہ فی الدعاء لتاجیل فرجہ، اللہ اور اکبر دوسرا وہ انسان نجات پائے گا جو تاجیل فرج کی مسلسل دعا کرے، پروردگار جسے یہ توفیق دے. تو بس بارگاہ پروردگار میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جی کہ اس عقیدے پہ قائم ہیں الہی اور آمین. حضرت حجت کے ظہور کے لیے تاجیل ظہور کے لیے دعائیں کرتے رہیں. الہی آمین الہی آمین. جی قبلہ وقت تو ہے، اگر آپ تکلیف نہیں ہے تو مزید سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کرتے رہیں. جی فرمائیے. جی قبلہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور آپ اشارہ بھی فرما چکے ہیں کہ نہایت ہی حساس دور ہے، اور اس حساس دور میں ظاہر مومنین کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہے اور اس پر بھی آپ نے وضاحت فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری شاید ہماری اور بھی ہے، اور یہ ہے کہ اب امام الوقت کو اپنے سے راضی کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہو سکتی ہے. تو سوال اگر کچھ اس طرح کروں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہم امام کی خوشنودی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. بہت اچھا آپ نے سوال عرض کیا ہے، بہت پیارا سوال ہے. خوشنودی امام زمانہ، ہم کیسے ایک منتظر اپنے وقت کے امام کی خوشنودی حاصل کریں. صحیح. اور یہ دیکھ جتنی سوال ہوئے، معرفت پہلا، معرفت زمینہ بنتا ہے انسان کو اس عقیدے پر قائم رہنے کا. یہ عقیدے پہ قائم رہنا
ذریعہ بنتا ہے حضرت حجت کو اپنے سے راضی کرنا. جی یہ ایک چین ہے. بے شک. تو سب سے پہلا کام یعنی ہماری ساری کوشش نچوڑ یعنی معرفت کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے. اس عقیدے پر قائم رہنے کا نتیجہ یہی ہو کہ ہم اپنے آپ کو اپنے عمل سے، اپنی فکر سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اپنے وقت کے امام کو حضرت حجت کو راضی خوشنود کریں. بے شک. اور ظاہر سی بات ہے ہوتا ہے کہ نہیں، جب کسی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو آپ کیا صحیح. کریں گے؟ اسے راضی کریں گے اپنے آپ سے. بے شک بے شک. جب سامنے والا راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اب اللہ کی اگر معرفت چاہیے، اس عقیدے پہ قیام چاہیے تو حضرت حجت کو اپنے آپ سے راضی کرنا پڑے گا. اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ حضرت سے مسلسل وابستگی رکھے. سبحان اللہ. بے شک. تو رضایت کے لیے پہلی چیز کہ حضرت سے وابستگی رکھیں، حضرت کی یاد اپنے دل میں زندہ رکھیں، بے شک. حضرت کا ذکر کرتے رہیں. بے شک. کیونکہ حضرت کو ایک شکوہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے چاہنے والوں کو مسلسل یاد رکھتے ہیں لیکن ہمارے چاہنے والے ہمیں یاد نہیں رکھتے. اللہ اکبر. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں یاد کرے، ان کی تعجیل کے لیے دعا کرے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرے. یعنی ہم کوشش کریں یاد کریں اپنے ہر خوشی کے موقع پر، ہر غم کے موقع پر، شادی کے موقع پر، ہر موقع پر یاد کریں اور اپنے غم اور اپنی خوشی اور اپنے ہر فنکشن کو حضرت کے رضایت کے مطابق بنائیں. بے شک بے شک. ایسا کوئی شادی کا فنکشن نہ ہو جس میں حضرت راضی نہ ہو. بے شک. ایسا شادی کا فنکشن ایسا ہو، طریقہ ایسا ہو کہ حضرت حجت اس سے راضی ہو. اور ظاہر سی بات ہے اگر حضرت حجت راضی ہوتے ہیں تو اس میں وہ شریک بھی ہوں گے. صحیح. بے شک. ان کے چاہنے والے کیا جشن ہے. جی. لیکن اگر راضی نہیں ہوتے، اگر آپ کارڈ بھی دیتے جیسے ہمارے سماج میں رائج ہے کہ صحیح. شادی کا پہلا کارڈ ہم حضرت حجت کے نام لکھتے ہیں کہ حضرت ہمارے کیا تشریف لائیے. اللہ. بے شک. یہ ہمارے کیا رسم ہے. جی شادی کا پہلا بالکل کارڈ بالکل حضرت حجت کو دیا جاتا ہے. بالکل. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا، حضرت حجت کو شادی کا کارڈ دیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھیان رہے کہ آپ نے اپنے شادی میں، اپنے جشن میں، اپنے پروگرام میں حضرت حجت کو بلایا ہے تو کہیں ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے جو اللہ حضرت کی اکبر. دلا بہت کا بڑی سبب فکر بنے، ہے. حضرت کی خوشنودی کا سبب بنے، شادی ہماری حضرت کی خوشنودی کا سبب بنے. کیونکہ جب حضرت آئیں گے ہمارے یہاں کا پروگرام دیکھیں گے، اللہ خوش اکبر. ہوں گے، دعائیں دے کے جائیں گے. اگر خدا نہ کردا مثلا فرض کر لیجئے گیدرنگ، عورت مرد کی گیدرنگ ہو، جی. بے حجابی ہو بے یا شک. غیر شرعی عمل ہو تو حضرت آنے سے پہلے ہی لوٹ جائیں گے اور دعا تو دینا شاید بد دعا کرتے نظر آئیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت بڑا نقطہ ہے قبلہ، بہت بڑا نقطہ ہے. ماشاءاللہ. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جی. اگر ہم یقیناً یاد رکھیں ہم ان کے امتی ہیں. بے شک بے شک. اگر ہم ان کو کارڈ دینا بھول بھی جاتے ہیں توجہ فرمائیے گا، جی بسم اللہ. ہم حضرت کے امتی ہیں، اگر ان کو ہم کارڈ دینا، اپنے گھر کی شادی کا کارڈ دینا بھول بھی جاتے ہیں، لیکن ہماری شادی میں شریعت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جی. حرام و حلال کو دیکھا جاتا ہے، بالکل. خوشنودی امام کے مطابق ہوتی ہے تو حضرت خود تشریف لائیں گے اور دیگر ائمہ بھی تشریف لائیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے تو شک. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی ہر خوشی اور اپنے ہر غم میں حضرت کو یاد بھی کرنا. رکھنا ہے، بے شک. حضرت کو شریک بھی کرنا ہے. بالکل. ایک کام. جی. دوسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ حضرت کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. بے یہ شک. کریم ابن کریم ہوتے ہیں، یہ کسی کا احسان لیتے نہیں ہیں. جی. اگر ہم ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً وہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں گے. بے شک بے شک. اور جس کے لیے وہ دعائیں کرتے جن کی سلامتی کے لیے، اللہ. جن کے ایمان کی سلامتی کے لیے، اللہ. جن کی عاقبت کی سلامتی کے لیے وہ دعائیں کرتے، وہ کتنا خوش یقیناً نصیب ہے. قبول ہے. بے شک. ہاں. تو ہماری ایک ڈیوٹی بنتی ہے ہم ان کی سلامتی کی دعا کریں. بے اس شک. میں سے مشہور دعا ہے اللہ کل ولی کل حجت. ہر نماز کے بعد، ہر پروگرام کے بعد، ہر فنکشن کے بعد، جی. ہر محفل کے بعد، ہر مجلس کے بعد یہ ان کے سلامتی کی دعا خود بھی پڑھیں اور دست جم بھی تمام لوگ بھی ایسے کریں کہ سب لوگ پڑھیں. تو پہلا کام یہ بھی کرنا ہے کہ حضرت کی سلامتی کی دعا کریں. بے شک. پھر حضرت کی سلامتی کے
لیے نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز سلامتی صحیح امام زمانہ کی. صحیح یقیناً اگر ہم ان کی سلامتی کے لیے نماز پڑھیں گے تو کیا وہ ہمارے احسان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں یقیناً نہیں. وہ تو نعمت، وہ ہم بے سے شک اچھا بدلہ دینے والے ہیں. بے شک بے شک. پھر اسی طرح ان کی سلامتی کے لیے ہم صدقہ دیں، صحیح صحیح صحیح. صدقہ دیں. جی ان کی طرف سے قرآن پڑھیں ان کی خوشنودی کے لیے. سبحان اللہ. اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک سورہ حمد، بے انا شک انزلنا یا بالکل. آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور یہ بہت عام دنوں میں جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، یہ بہت مردہ ٹائم ہوتا ہے، میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. صحیح بالکل. تو اس وقت، اس مردہ وقت کو کوئی ہم زندہ کر سکتے ہیں. اس اپنے مرحومین کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام معصومین کے لیے بھی ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، اور وقت کے امام کے لیے بھی ہم ہدیہ کر سکتے ہیں. بے شک بے شک یعنی بالکل. اس مردہ وقت کو ہم زندہ کر بنا سکتے سکتے ہیں. بے شک. جی. اور جی پھر اسی طرح ہم دعائے عہد ضرور پڑھیں. صحیح صحیح بے شک. دعائے عہد کے لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں، صلی اللہ اگر کوئی مرد مومن، جی اگر مرد مومن 40 صبح اخلاص کے ساتھ، صحیح. یعنی 40 صبح نماز صبح پڑھنے کے بعد جی اخلاص کے ساتھ یہ دعائے عہد پڑھ لے جی تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت کے ناصروں میں شمار کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مجھے واہ. کہنے کی اجازت دیجیے، اگر بسم اللہ. یہ دعائے عہد 40 دن پڑھ لینے کا کی یہ برکت ہے، جی تو اگر پوری زندگی ان کی نصرت میں خرچ کر دی جائے اللہ کتنا خوش اللہ نصیب انسان ہوگا. اللہ. بے شک بے شک. پھر اسی طرح یہ دعا بھی جو حضرت امام حضرت حجت سے منسوب ہے، اسے بھی بہت پڑھیں، جی اور اس میں تمام جتنی چیزیں ہیں وہ ضروری ہے. مثلا ایک پہلو اور بھی میں عرض کر دوں، بسم آگے اللہ بڑھوں. کیجیے بسم اللہ کیجیے. اپنے رزق کو طیب رکھیں. صحیح. اگر چاہتے ہیں کہ ان کی معرفت حاصل ہو، جی اس عقیدے پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں، جی حضرت ہم سے راضی و خوشنود ہوں، صحیح. تو ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنے رزق کو طیب رکھیں. جی کیونکہ رزق طیب ہوتا ہے، فکر طیب ہوتی ہے. جہاں بے شک. فکر طیب ہوتی ہے، جہاں خون طیب ہوتا ہے، بے شک. جہاں قلب طاہر ہوتا ہے، وہاں ان کی معرفت آتی ہے، ان کی مدد سبحان آتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے، رزق حلال سے ہم بھی پاک رہتے ہیں، ہماری نسلیں بھی پاک رہتی ہیں، بے شک. ہماری اولادیں بھی آباد رہتی ہیں. بے شک بے شک. رزق کو اور یہ دعا ضرور کریں، جی. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ الہ آمین وبعد المعصیہ الہ آمین. وصدق النیہ وعرفان الغرمہ واکرمنا بالہدی واستقامہ اللہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ الہ آمین واملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ الہ آمین. وطاہر بطوننا من الحرام شبہہ. دیکھ رہے ہیں اس دعا میں حضرت اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے میرے معبود میرے شکم کو حرام سے، اور وہ چیز شبہہ جس کے بارے میں نہیں معلوم، حرام ہے حرام نہ ہو، ممکن ہے 50% ہے، جی جی اس شبہہ والی چیز سے بھی ہمارے شکم کو پاک کر دے. سبحان اللہ. یعنی حضرت کی خوشنودی، حضرت کی معرفت، حضرت کی محبت تبھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جب ہمارا وجود، ہماری فکر جی طاہر ہو، پاکیزہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رزق طاہر ہو، بے پاکیزہ ہو. شک بے شک. بس میں آخر میں ایک حدیث پڑھ کے اور زحمت بسم تمام اللہ. کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، قال سجاد علیہ السلام، یعنی دیکھیے پہلا کام ہے معرفت حاصل کرنا، صحیح. دوسرا کام ہے اس عقیدے پہ باقی رہنا، جی تیسرا کام ہے اپنے آپ، اپنے کردار سے، اعمال سے، اپنے وجود سے، اپنی ایکٹیویٹی سے حضرت حجت کو راضی کرنا. جی امام سجاد فرماتے ہیں، من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، صحیح. غیبت کے زمانے میں جو ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہے گا، جی جی یعنی اگرچہ بہت سخت ہے، جی. یہ زمانہ بہت سخت ہے، بے شک. چونکہ ہم نے معصوم کو دیکھا نہیں ہے، جی بے شک. ہم نے معصوم کو پڑھا ہے، صحیح. ہم نے معصوم کو سنا ہے، جی اس کے بعد عقیدہ رکھ رہے ہیں. اسی لیے اصحاب امام زمانہ کا رتبہ
دیگر تمام معصومین کے اصحاب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کے یعنی نبی کریم کے اصحاب سے بھی، حضرت علی کے اصحاب سے بھی، امام حسن کے اصحاب سے، حتیٰ امام حسین کے اصحاب سے بھی بلند ہے۔ اللہ، اس کا راز کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کے اصحاب نبی کو دیکھ رہے تھے۔ جی، امام علی کے اصحاب نے امام علی کو دیکھا ہے، صحیح، امام حسن کے اصحاب نے امام حسن کو دیکھا ہے، تب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ بے شک، امام حسین کے اصحاب امام حسین کو دیکھ رہے تھے، جی، ان کی نصرت کر رہے تھے، بے شک۔ لیکن انصار امام زمانہ نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا نہیں ہے، اللہ پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن اعتقاد اتنا مضبوط ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے اور اپنے آپ کو ان کی نصرت کے لیے آمادہ کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر، اصحاب امام زمانہ کا رتبہ دیگر تمام اہل بیت کے انصار اہل بیت کے اصحاب سے بلند ہے۔ صحیح، کیوں؟ ثابت قدم من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پہ قائم رہے گا، جی، آتاہ اللہ وجر الف شہید من الشہداء، اللہ، اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہید کا مرتبہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1000 شہیدوں کا مرتبہ، ایک شہید کا نہیں۔ انسان اپنے آپ کو درجہ شہادت پر فائز کر دے، کتنا ثواب ملے گا؟ ایک شہید ہی کا تو ثواب ملے گا۔ بے شک، بے شک، لیکن اگر کوئی حضرت کے ظہور کے موقع، حضرت کے غیبت کے زمانے میں اپنے کو ولایت محمد آل محمد پہ قائم رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جی، اس کو 1000 شہیدوں کا درجہ دے گا۔ تو پھر مجھے بس آخری بات کہنے کی اجازت دیجیے، بسم اللہ، یعنی قائم رہنے کا اتنا ثواب ہے، یعنی ان کی غیبت میں ان عقیدے پر ثابت قدم رہنے کا اتنا ثواب ہے، تو کتنا ثواب ہوگا ان کے رقاب میں ان کی بے نصرت شک، کرنے میں، بے شک، سبحان اللہ، اور سبحان کتنا اللہ، ثواب ہوگا بے شک، ان کی رقاب بے درجہ شک، شہادت پر فائز ہونے بے کا۔ شک، لہٰذا پروردگار میں دعا کو ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مومنین مومنات، ہمیں آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو اور تمام ناظرین اور تمام سامعین کو، تمام دیکھنے والے سننے والے سب کو اللہ تعالی حضرت حجت کے حقیقی منتظرین میں، ان کے حقیقی ناظرین میں اور الہی ان کے آمین، رقاب میں شہید ہونے کی الہی آمین، توفیق دے۔ الہی آمین۔ قبلہ مولا آپ کو بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت لی جائے، چونکہ اتنی پرمغز اور پرمعنی قسم کی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے پھر بھی کوشش کرتا رہوں کہ آپ سے وقت لیتا رہوں، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اسی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید معراج رضوی حفظ اللہ تعالی، معراج مہدی رضوی حفظ اللہ تعالی۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور ان تمام نکات کے اوپر انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جو غیبت کے دور میں ضروری ہے، اور ان میں سے گویا کہ یہ ضروریات جو ہے یہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہے، تو ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس غیبت کے دور میں نہایت احتیاط سے چلنا چاہیے، اور یہ ذمہ داریاں جو انہوں نے بیان فرمائی نہایت ہی ضروری ہے۔ اور آخر میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔